آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک بہت ہی اہم تاریخی فیصلے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیس ہے فاؤنڈیشن ونڈ انرجی بمقابلہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا، ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان میں صوبائی ٹیکس کے دائرہ اختیار کی حدود کو شاید ہمیشہ کے لیے واضح کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس پورے معاملے کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ ہے تو بڑا سیدھا سا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کیا ایک صوبے کی ٹیکس اتھارٹی دوسرے صوبے میں دی جانے والی خدمات پر ٹیکس وصول کر سکتی ہے؟ یہی وہ قانونی گتھی ہے جسے اس کیس نے سلجھایا ہے۔ تو اس کیس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ سرحد پار ٹیکس کا جھگڑا تھا کیا، پھر تھوڑا قانون کی گہرائی میں اتریں گے، کیس کے پورے سفر کو دیکھیں گے، اور آخر میں پہنچیں گے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر جس نے ایک بہت اہم قانونی مثال قائم کر دی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس سرحد پار تنازع کی تفصیلات میں جاتے ہیں جس نے اصل میں اس کیس کو جنم دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ صوبائی ٹیکس کے دائرہ اختیار کے حوالے سے ایک سنگ میل ہے۔ اچھا، اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے فاؤنڈیشن ونڈ انرجی جو کہ خدمات وصول کر رہی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا پاور پلانٹ تو ہے سندھ میں، لیکن ان کا رجسٹرڈ دفتر ہے پنجاب میں۔ اور دوسری طرف ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی یعنی PRA، جو پنجاب کی ٹیکس ایجنسی ہے۔ اب جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ یہ تب ہوا جب PRA نے فاؤنڈیشن ونڈ انرجی سے تقریباً 48 کروڑ 82 لاکھ روپے سیلز ٹیکس کا مطالبہ کر ڈالا، اور یہ ٹیکس مانگا گیا ان سروسز پر جو کمپنی نے اصل میں صوبہ سندھ میں حاصل کی تھیں۔ اب اس پورے تنازع کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ذرا قانون کی کتابوں کو کھنگالنا ہوگا، خاص طور پر پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 کے کچھ بہت اہم کانسیپٹس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کیس کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق یہ وہ شخص یا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سروس دینے والے کو جب پیسے دے تو اس میں سے ٹیکس کاٹ کر سیدھا حکومت کے خزانے میں جمع کروا دے۔ یہاں پر نا قانون کے دو سیکشنز کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہے سیکشن 14 جو صرف یہ بتاتا ہے کہ ٹیکس کاٹنے اور جمع کروانے کا طریقہ کیا ہوگا، اور دوسری طرف ہے سیکشن 52 جو اتھارٹی کو وہ ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جو سروس فراہم کرنے والے نے یعنی پرووائڈر نے غلطی سے چارج نہیں کیا ہو۔ بس یہی فرق اس کیس کی اصل بنیاد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قانون بار بار اسی ایک نقطے پر زور دیتا ہے۔ سیکشن 11 صاف کہتا ہے کہ ٹیکس دینے کی ذمہ داری سروس فراہم کرنے والے کی ہے۔ سیکشن 24 کے تحت بھی کارروائی اسی کے خلاف ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ سیکشن 52 بھی ٹیکس کی وصولی اسی شخص سے کرنے کا کہتا ہے جو اسے ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، یعنی ایک بار پھر سروس پرووائڈر۔ اچھا، تو آئیے اب اس کیس کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ شوکاز نوٹس سے شروع ہو کر ہائی کورٹ کے دروازے تک کیسے پہنچا۔ دیکھیں، یہ کافی لمبی قانونی جنگ تھی۔ سفر شروع ہوا 2016 میں ایک شوکاز نوٹس سے، پھر 2017 میں اسیسمنٹ آرڈر آ گیا، 2021 میں کمشنر اپیلز نے بھی اپیل خارج کر دی، پھر معاملہ گیا ایپلیٹ ٹریبیونل میں جہاں جرمانے تو معاف ہو گئے لیکن ٹیکس کی ذمہ داری وہیں کی وہیں رہی، اور آخر کار یہ کیس لاہور ہائی کورٹ پہنچا جہاں اس کا حتمی فیصلہ سنایا گیا۔ دونوں طرف کے دلائل بالکل واضح تھے۔ PRA کا کہنا تھا کہ بھائی کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر پنجاب میں، اس لیے وہ پنجاب کے رہائشی اور ہمارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس فاؤنڈیشن ونڈ انرجی کا موقف تھا کہ جناب خدمات سندھ میں لی گئیں، ان پر سندھ سیلز ٹیکس ادا بھی ہو چکا ہے، لہٰذا PRA کا یہاں کوئی علاقائی دائرہ اختیار بنتا ہی نہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم فیصلہ کن موڑ پر، لاہور ہائی کورٹ کا وہ تاریخی فیصلہ جسے جسٹس جواد حسن اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایکٹ کے سیکشن 52 کے تحت خدمات حاصل کرنے والے کے خلاف اس کی ود ہولڈنگ ایجنٹ کی حیثیت میں کوئی کارروائی شروع ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک جملہ آپ سمجھیں اس پورے کیس کا نچوڑ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کیسے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی بات، قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ٹیکس خدمات حاصل کرنے والے سے وصول کیا جائے۔ دوسری بات، صرف پنجاب میں رجسٹرڈ دفتر ہونے سے خود بخود ٹیکس کی ذمہ داری نہیں بن جاتی۔ تیسرا، دائرہ اختیار کا فیصلہ اس علاقائی تعلق سے ہوتا ہے کہ سروس اصل میں دی کہاں گئی۔ اور چوتھی اور شاید سب سے اہم بات، ماتحت قواعد یعنی جو رولز ہوتے ہیں وہ اصل قانون سے بڑی کوئی ذمہ داری پیدا نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں اس فیصلے نے کیا اہم قانونی مثال قائم کی؟ اس نے ایک بہت ہی بنیادی اصول کو واضح کر دیا کہ دائرہ اختیار کے لیے ایک مضبوط قانونی بنیاد کا ہونا لازم ہے۔ اور یہ بات کتنی زبردست ہے کہ عدالت نے قرار دیا
کہ جو سب سے پہلا شو کاز نوٹس تھا نا، وہی بغیر کسی قانونی بنیاد کے جاری کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری کارروائی کی عمارت ہی ایک کمزور بنیاد پر کھڑی تھی۔ تو اس پورے فیصلے کا جو حتمی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ماتحت قواعد یعنی رولز کبھی بھی اصل قانون یعنی پیرنٹ اسٹیچوٹ سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ رولز کا کام صرف قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے، وہ قانون کا دائرہ کار بڑھا نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی ایسی نئی ذمہ داری پیدا کر سکتے ہیں جو اصل ایکٹ میں موجود ہی نہ ہو۔ تو یہ فیصلہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ یہ حکم پاکستان میں صوبوں کے درمیان ہونے والے کاروبار اور ٹیکس کے جھگڑوں پر آئندہ کس طرح اثر انداز ہوگا۔ یہ ایک ایسی نظیر ہے جو مستقبل میں بہت سے معاملات کی سمت کو متعین کرے گی۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.